والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا نسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سرکاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہ نو پہ نائے چرخ کہن پھول. ہوں بار گناہ سے خجیل دوش عزیزاں، ہوں بار گناہ سے خجیل دوش عزیزاں. للہ میری نعش کرے جانے چمن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکریہ ہے کہ آج ہم اور آپ یوم عاشور کے مبارک دن کے موقع پر مکہ مسجد کی آغوش محبت میں بیٹھ کر اللہ عز و جل اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر سماعت کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس مجلس سے ذکر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. آمین. اور ہم سب کو اہل بیت نبوت بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی عطا فرمائے. آمین. مولانا عبدالحادی صاحب آپ کی مسجد کے مدرسے سے متعلق ہیں اور اکثر کبھی طلباء کو نماز پڑھاتے ہوئے، کبھی نماز سکھاتے ہوئے، کبھی سجدہ درست کرتے ہوئے اسٹیٹس میں یہ ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں. اسی اسٹیٹس کے ذریعے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ جڑا رہتا ہوں. یعنی دن بھر میں ایک آدھ بار ان کے اسٹیٹس پہ نظر پڑتی ہے تو مکہ مسجد کے طلباء بھی نگاہوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے. جو طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں اللہ پاک ان طلباء کو بھی علم نافع عطا فرمائے. اور
مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا مختار احمد اشرفی صاحب اور اس مسجد کے جتنے بھی ارکان و معاونین ہیں، اللہ پاک سب کو خدمات دینیہ کی توفیق بخشے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کیے بغیر اور ان کی محبتوں کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کیے بغیر کسی ایمان والے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تصور ہی ایک محال تصور ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے، تابعین، تبع تابعین کی زندگی دیکھیے، ائمہ مجتہدین کا دور دیکھیے، ہر عہد میں کلمہ پڑھنے والوں نے، اپنے نبی سے عشق رکھنے والوں نے اہل بیت کی تعظیم کی ہے، اہل بیت کا احترام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے روب سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں کانپتی تھی۔ ایسے جلیل القدر صحابی کہ حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد جب منصب خلافت پہ سرفراز ہوئے تو اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کہ اسلام کا پرچم 40 لاکھ مربع میل کے ایریے میں لہراتا گیا۔ اسلام عرب سے نکل کر ایران تک پہنچا، عرب سے نکل کر افریقہ کے جنگلوں تک پہنچا، اسلام عرب سے نکل کر یورپ کی وادیوں تک پہنچا۔ اتنے جلیل القدر صحابی اور باروق صحابی، مگر اہل بیت کی کیسی تعظیم ان کے دل میں تھی۔ امام حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی، امام حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی، حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین بنے 13 ہجری میں، یعنی حضرت عمر کے خلیفۃ المسلمین بننے کے وقت امام حسین کی عمر 9-10 سال کی رہی ہوگی، جیسے یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین تشریف لے آئے، فرمایا انزل من منبر ابی، میرے نانا جان کے ممبر سے اتریے، میرے نانا جان کے ممبر سے اتریے، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر گئے، فرمایا ہاں یہ آپ ہی کے نانا جان کا ممبر ہے، یہ آپ ہی کے بابا جان کا ممبر ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ اور کہتے ممبر سے اتریے تو حضرت عمر جیسے باروق صحابی اتر جائیں، اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر اور صحابہ اہل بیت سے کس قدر گہری محبت رکھتے تھے، کس قدر ان کا احترام فرماتے تھے کہ نہ عمر دیکھی، نہ بچپنے کے جملے دیکھے، زبان اقدس سے نکلا اور حضرت عمر نیچے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کو یہ عام اجازت تھی، آپ جب چاہیں مجھ سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔ ایک روز امام حسین تشریف لے گئے ملاقات کے لیے، دیکھا حضرت امیر معاویہ حضرت عمر فاروق کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دونوں میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے امام حضرت عبداللہ ابن عمر
وہ بھی باہر بیٹھے تھے انتظار میں کہ ان دونوں کی گفتگو ختم ہو تو میں اندر جاؤں۔ حضرت امام حسین بھی وہیں بیٹھ گئے کہ ان دونوں کی گفتگو مکمل ہو تو میں اندر جا کر ملاقات کروں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو امام حسین اپنے گھر واپس چلے گئے۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق کو ملی تو سبحان اللہ امام حسین کے گھر تشریف لائے۔ فرمایا کیوں واپس ہو گئے آپ؟ امام حسین نے فرمایا کہ آپ محب گفتگو تھے، اس لیے میں نے خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ بغیر کسی روک ٹوک کے میری مجلس میں آ جایا کریں۔ اور ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرَ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا إِلَّا آبَاؤُكُمْ، ہمارے سروں پہ جو بال اگے ہیں یہ آپ ہی کے نانا جان کی برکت سے اگے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میں تو احتیاط کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا اصل ترجمہ ہے وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرَ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا إِلَّا آبَاؤُكُمْ، ہمارے سروں پہ جو بال ہے وہ بال آپ ہی کے باپ دادا نے اگائے ہیں۔ میرے سروں کے بال آپ ہی کے نانا جان نے اگائے ہیں۔ میں ذرا احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرے سروں کے بال آپ ہی کے نانا جان کی برکت سے اگے ہیں، اس لیے آپ انتظار نہ کیا کریں، آپ سیدھے میری مجلس میں تشریف لے آیا کریں۔ ایک بار یمن کے گورنر نے کچھ کپڑے بھیجے، حضرت عمر فاروق نے صحابہ اور صحابہ کرام کے صاحبزادوں کے درمیان کپڑے تقسیم فرمائے۔ اتفاق ایسا کہ حضرت حسن و حسین چھوٹی عمر کے تھے، ان کے جسم کے لحاظ کا کوئی کپڑا ہی نہیں تھا، تو سارے کپڑے تقسیم کر دیے گئے۔ مگر حضرت عمر فاروق نے چٹھی لکھی یمن کے گورنر کو کہ آپ کے بھیجے ہوئے کپڑے میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیے، مگر حسن و حسین کو کپڑے نہ مل سکے، اس لیے ان دونوں شہزادوں کے لحاظ سے کپڑے بنوا کر بھیجیے تاکہ میں امام حسن اور امام حسین کو کپڑے پہنا سکوں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، 8:15 میں اذان ہونی ہے، 8:30 میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، صرف 20 منٹ میرے پاس وقت ہے، اس لیے میں آپ کو ایک دو ضروری بات آپ تک پہنچا کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت اور ان کی تعظیم یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا علی یہلک فیک محب مفرط و مبغض مفرط، اے علی تمہارے معاملے میں 2 لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جو تم سے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور جو تم سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تمہارے مسئلے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں پڑیں گے، جو بہت نفرت کرے تم سے وہ بھی ہلاک ہوگا، اور جو حد سے زیادہ تم سے محبت کرے وہ بھی ہلاک ہوگا۔ حد سے زیادہ نفرت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ خارجی ہیں، وہ ناصبی ہیں۔ جیو حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں اسلام میں پہلے فرقے کے طور پر وجود میں آئے، اور جنہوں نے
چند صحابہ کرام کو امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان فیصل باندھنے کے معاملے میں انہوں نے حضرت علی کو کافر کہنا شروع کیا، حضرت علی کو اسلام سے خارج کہنا شروع کیا۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، اور آپ نے صحابہ کو فیصلہ کرنے والا مان لیا تو آپ نے قرآن کے خلاف عمل کیا ہے، اس لیے آپ ایمان سے نکل گئے، آپ دین سے نکل گئے، اور وہ خارجی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے لگے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ پہلا فرقہ ہے جس کی پیشگوئی میرے پیغمبر نے فرمائی تھی کہ اے علی تمہارے معاملے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت میں پڑیں گے، جو تم سے حد سے زیادہ نفرت کرے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، اور جو تم سے حد سے زیادہ محبت کرے گا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا، اور امام احمد صابی رحمت اللہ علیہ نے جلالین پر جو حاشیہ صابی ہے امام احمد صابی کا، اس میں لکھا کہ دور حاضر کی جو وہابیت ہے وہ اسی خارجی فرقے کی ایک شکل ہے، یہ وہابی اسی خارجیت کی بدلی ہوئی شکل کو کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت نبوت سے ایسی قدرت رکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت نبوت کے نام پر نیاز کرنا پسند نہیں کرتے، یہ اہل بیت نبوت کے نام پر گھروں میں چراغ جلانا پسند نہیں کرتے، جو یا رسول اللہ کہنے کو گوارا نہ کرے وہ یا حسین اور یا علی کہنے کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ جو پیغمبر کی قبر انور کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ حضرت علی کی طرف اور حضرت امام حسین کی طرف متوجہ ہو کر حاجتیں پیش کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دور ماضی میں جو خارجیت کا فتنہ کھڑا ہوا تھا، جس کی نئی شکل وہابیت کی شکل میں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا علی تم سے نفرت کرنے والے لوگ بھی ہلاک ہوں گے، جو تم سے بغض رکھے گا وہ بھی ہلاکت میں پڑے گا، وہ بھی نقصان اٹھائے گا۔ خارجی یہ بغض رکھنے والے فرقے کا نام ہے، اور جو حد سے زیادہ محبت کر کے نقصان اٹھائے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شیعہ کہتے ہیں، اس کو رافضی کہتے ہیں۔ یہ حد سے زیادہ محبت کر کے ہلاکت میں پڑے۔ کیسے حد سے زیادہ محبت کیا انہوں نے؟ سبحان اللہ۔ آج 12 اماموں کا نام سنا آپ نے؟ 12 اماموں کا نام، حضرت علی پہلے امام، حضرت حسن دوسرے امام، حضرت امام حسین تیسرے امام، امام زین العابدین چوتھے امام، امام محمد باقر پانچویں امام، امام جعفر صادق چھٹے امام، امام موسیٰ کاظم ساتویں امام، امام علی رضا آٹھویں امام، امام محمد تقی نویں امام، امام علی نقی 10ویں امام، امام حسن عسکری 11ویں امام، اور امام مہدی قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے وہ 12ویں امام ہیں۔ انہی کو 12 امام کہا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں 12 اماموں کا ذکر ان کے یہاں بھی ہوتا ہے، 12 اماموں کا ذکر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، مگر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، امام زین العابدین کو، امام جعفر صادق کو، امام موسیٰ کاظم کو اپنے عہد کا غوث جانتے ہیں، خود میں زمانہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنے اپنے عہد میں ان تمام اماموں کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا، اور
اور ان کے عہد میں ولایت جسے بھی ملی ہے وہ انہی بزرگوں کے ہاتھوں سے ملی ہے، ولایت انہی بزرگوں کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی تھی۔ یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے۔ ہم ان 12 اماموں کو اپنے عہد کا غوث قطب سمجھتے ہیں۔ وہ 12 اماموں کو انبیاء کرام سے افضل کہتے ہیں، یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 1,24,000 جو پیغمبر آئے سب سے افضل یہ 12 امام ہیں۔ میرے بھائیو، آقا نے فرمایا تھا کہ علی تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ محبت کرنے والے بھی ہلاکت میں پڑیں گے۔ ہم نے محبت کیا تو شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو غوث زمانہ مانا، ان کو قطب زمانہ ہم نے مانا، ولایت تقسیم کرنے والا ہم نے تسلیم کیا۔ انہوں نے 12 امام کو مانا تو حد سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے پیغمبروں سے افضل کہہ دیا، نبیوں سے افضل کہہ دیا۔ اور یقین کیجئے کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، صحابہ سے افضل نہیں ہو سکتے، کسی نبی سے افضل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتے، پیغمبروں سے دور ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، 118 میں پیدا ہوئے، 181 میں انتقال ہوا۔ امام اعظم کا انتقال 150 ہجری میں ہوا۔ یہ تابعی نہیں ہے، امام اعظم تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک تبع تابعی ہیں۔ ایک شخص آیا ان کے پاس، آج میں نے پڑھا، علامہ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے، ایک شخص آیا، کہا حضور حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ دونوں بزرگوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں مگر ان کے زمانے میں انتشار بہت تھا، اختلاف بہت تھا۔ حضرت علی سے کئی بار جنگیں ہوئی، حضرت امام حسن سے مصالحت کر کے معاملہ رفع دفع ہوا۔ تو پوچھنے والے کو یہ شبہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہیں مگر ان کے زمانے میں اختلاف بہت تھا، لڑائیاں بہت تھی، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ صحابی نہیں ہیں مگر ان کا زمانہ اتنا شاندار زمانہ تھا کہ ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ ایسا عدل و انصاف والا زمانہ ان کا گزرا۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضور امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ جواب سنیے، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، سنو، غبار دخل فی انف فرس معاویہ افضل الف مرۃ من عمر ابن عبدالعزیز۔ تم یہ پوچھتے ہو کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ سنو، پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے حضرت امیر معاویہ جاتے تھے تو جو گرد و غبار حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوتا تھا، وہ گرد و غبار حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے 1000 درجے زیادہ افضل ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ان دونوں میں برابری چاہتے ہو، ان دونوں میں برابری پوچھ رہے ہو، ارے برابری کی کون سی بات ہے؟ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار داخل ہوتا تھا وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے 1000 درجے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی کا جانور ہے اور یہ تابعی تبع تابعی ہیں، یہ ان سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 181 ہجری میں انتقال ہوا، تابعی تابعی ہیں۔ فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تمہیں پوچھنا ہو تو یہ پوچھو کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ کے گھوڑے کی کھر سے جو گرد و غبار اڑتی تھی وہ گرد و غبار افضل ہے؟ گرد و غبار کا مقابلہ ان سے کرو، امیر معاویہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جن آنکھوں نے پیغمبر کے جمال جہاں کو دیکھا، ان آنکھوں کی برابری دنیا کی کوئی آنکھ نہیں کر سکتی۔ جسے پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی، اس کی برابری دنیا کا کوئی شرف نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، غوث ہو ہمارے لیے سر کا تاج ہے، قطب ہو ہمارے لیے سر کا تاج ہے، ابدال ہو ہمارے لیے روح کی غذا ہے، اوتاد ہو وہ ہماری روح کا سکون ہے، مگر کسی بھی منصب ولایت پہ فائز ہونے والے بزرگ صحابہ سے افضل نہیں ہو سکتے، پیغمبروں سے افضل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر حد سے زیادہ محبت کے سیلاب میں بہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 امام پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی نے فرمایا تھا علی تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ بغض رکھنے والے بھی ہلاکت میں پڑیں گے اور حد سے زیادہ محبت کرنے والے بھی ہلاکت میں پڑیں گے۔ محبت جب شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے تو کیسی شکل اختیار کرتی ہے؟ یہ کہتے ہیں میرے پیغمبر کے وصال کے بعد جو قرآن مسلمانوں تک پہنچا، اس قرآن کے 10 پارے حسن و حسین کی تعریف میں تھے، حضرت فاطمہ کی تعریف میں تھے، حضرت علی کی تعریف میں تھے۔ صحابہ کرام نے 10 پاروں کو دبا دیا، عام مسلمانوں تک 30 ہی پارہ پہنچنے دیا ہے۔ اہل بیت کی تعریف جن آیتوں میں تھی ان آیتوں کو صحابہ نے دبا دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا سوچیں، یہ نشانہ صحابہ پر نہیں ہے، یہ نشانہ اصل میں خدا کی ذات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی رکشا کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نہ ایک نقطہ اس میں کم ہو سکتا ہے، نہ ایک نقطہ اس میں بڑھ سکتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، مگر محبت کے سیلاب میں بہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ 10 پارہ صحابہ نے دبا دیا، 10 پارہ مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ خدا نے پورا نہیں کیا، وہ وعدہ خدا پورا نہ کر سکا معاذ اللہ۔ تو یہ تنقید صحابہ پر نہیں ہے، یہ تنقید اصل میں خدا کی ذات پر ہے۔ شیعوں میں اور حد سے زیادہ محبت کا اعلان کرنے والے لوگوں میں ایک فرقہ امامیہ کا فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت لے کر حضرت جبریل امین کو حضرت علی کے پاس بھیجا تھا، مگر معاذ اللہ حضرت علی سے بھول ہو گئی اور نبوت حضرت علی کے پاس نہ لے جا کر نبوت حضرت محمد عربی کے پاس لے کر چلے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بجلور کے مسلمانوں، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی نبوت بائی مسٹیک ہے، میرے پیغمبر کی نبوت حضرت جبریل کی بھول سے ہے معاذ اللہ۔ اللہ کی قسم فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ خدا کیسا نبی بنانا
اور نبی بن جائے کوئی اور، نبوت کا منصب بھیجا جائے کسی اور کے پاس اور نبوت کے منصب پہ فائز ہو جائے کوئی اور۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا نے فرمایا تھا علی تمہارے مسئلے میں حد سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ بھی ہلاک ہوں گے۔ یہ ہلاک ہونے والے دور حاضر کے شیعہ ہیں، رافضی ہیں، جنہوں نے اپنا نیا نام رکھا ہے مولائی، اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ فتاوی کی ہزاروں کتابوں میں شیعوں کو کافر کہا گیا، رافضیوں کو کافر کہا گیا، اس لیے ان کو لگا کہ وہی نام رکھیں گے تب تو ہم بھی اسی نام میں چلے جائیں گے، تو نام تھوڑا سا چینج کیا، ہم مولائی ہیں، ورنہ در حقیقت یہ شیعوں کی بدلی ہوئی شکل ہے، یہ رافضیوں کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اللہ کی قسم، نہ ہمارا قرآن ادھورا ہے، نہ ہمارے پیغمبر کی نبوت ادھوری ہے، نہ حضرت جبریل امین سے کبھی کوئی بھول ہو سکتی ہے۔ میرا مذہب ان سارے الزامات سے پاک ہے، مگر جھوٹی محبت کا اظہار کرنے والے میرے پیغمبر کی نبوت کو غلطی والی نبوت کہتے ہیں، حضرت جبریل سے بھول ہونے کا الزام لگاتے ہیں، قرآن کو ادھورا کہتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، میں آ رہا تھا آپ کے محلے میں، ایک مسجد پر پوسٹر لگا تھا سید ولی اللہ صاحب کا سندر، تو مجھے تو لگا کہ شاید دلی والے سید ولی اللہ ہیں، مگر بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ شاید اسی علاقے میں کوئی شخص ہے۔ خیر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت 1272 میں پیدا ہوئے، اتنے میں 1272 میں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا انتقال ہوا 1239 ہجری میں، 1239، ایک جوڑیے تو 40، 30 جوڑیے تو 70، تو اور جوڑیے تو 72، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ خیر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اسماعیل دہلوی کے سگے چچا ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام تھا سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے استاد سے شاہ عبدالعزیز۔ نور جہاں جو جہانگیر کی بیوی تھی وہ شیعہ تھی، جب جہانگیر حکومت کے منصب پہ پہنچا تو نور جہاں نے ایران سے شیعوں کو بلا کر دلی کے لوگوں میں شیعیت اور رافضیت کا پرچار کرانا شروع کیا، تعزیہ داری شروع کی۔ اس کی وجہ سے دلی میں شیعیت بہت بڑھ گئی، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شیعوں کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ کیا نام ہے؟ تحفہ اثنا عشریہ۔ شیعوں میں 12 گروپ ہیں، ان 12 گروپ کے عقیدے انہوں نے لکھے ہیں۔ باغ فتح والے مسئلے کا جواب دیا ہے، غدیر خم والے مسئلے کا جواب دیا ہے، شیعوں کے جتنے اعتراضات ہیں سب کو لکھ کر اس کا تفصیلی جواب لکھا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ کتاب لکھی گئی اور چھپ کر ایران پہنچی تو دنیا شیعیت میں وبال آ گیا، بھونچال آ گیا۔ ایک شیعہ مجتہد ایران سے چل کر دلی آیا، شاہ عبدالعزیز سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ شام ہو گئی تھی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ بھی شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں۔ علامہ صدر الدین ناظردہ، یہ بھی علامہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں۔ پورے ہندوستان میں کہیں بھی آپ کو علم حدیث کی سند ملے گی تو وہ شاہ عبدالعزیز سے ہی ہو کر آئی ہوگی۔ پورے ہندوستان میں ان کو سراج الہند کہا جاتا تھا۔ شام کے وقت وہ مدرسہ رحیمیہ پہنچا جس میں شاہ عبدالعزیز پڑھاتے تھے۔ اس نے کہا مولانا عبدالعزیز کہاں ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے استاد نے ہم لوگوں کے رد میں کتاب لکھی ہے، میں اسی کتاب پر ان سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔
علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا شام ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں، صبح کو آئیں گے، آپ رات بھر ٹہریے، کھائیے پیجیے، آرام کیجیے، صبح ہوگی تو ان سے مناظرہ کر لیجیے گا۔ خیر رات کو وہ شیعہ مجتہد مدرسہ رحیمیہ میں ٹھہرا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے 1856 میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انہوں نے کہا کہیے کیا اعتراض ہے آپ کو شاہ عبد العزیز پر؟ وہ اعتراض کرتا تھا، علامہ فضل حق خیر آبادی جواب دیتے تھے، دو چار اعتراض اس کے اوپر الگ سے کر دیتے تھے۔ رات بھر دونوں میں مباحثہ چلتا رہا۔ فجر کی نماز کا وقت آیا تو وہ شیعہ مجتہد اپنے گھوڑے پہ سارو سامان رکھنے لگا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اب تو میرے استاذ کے آنے کا وقت ہوا ہے، مناظرہ کر لیجئے گا۔ کہا نہیں مجھے مناظرہ نہیں کرنا، جب شاگرد کا یہ حال ہے تو استاذ کا حال کیا ہوگا؟ رات بھر میں آپ کی بات کا جواب نہ دے سکا تو ان کی باتوں کا جواب کون دے سکے گا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تحفہ اثنا عشریہ کبھی پڑھیے، آنکھیں آپ کی کھلی رہ جائے گی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی مسلمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا انسان ایسا جملہ بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ نادان کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سارے صحابہ اسلام سے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہو گئے۔ 5 صحابہ بچ گئے جو اسلام پر قائم رہے، باقی 1.25 لاکھ صحابہ اسلام چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن حضرت ابوبکر نے تدوین کر کے ہم کو دیا، قرآن حضرت عثمان غنی کے زمانے میں دوبارہ مدون ہوا۔ 4 لاکھ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کو یاد تھی، ان کے ذریعے 4 لاکھ حدیثیں ہم تک پہنچی۔ 10 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ تو پھر قرآن کی آیتوں پہ کون بھروسہ کرے گا؟ حدیثوں پہ کون بھروسہ کرے گا؟ شریعت پہ کون بھروسہ کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے جتنے صحابہ تھے جب سب کے سب اسلام سے الگ ہو گئے تو نہ یہ قرآن بھروسے کے قابل ہے، نہ حدیثوں کا ذخیرہ بھروسے کے قابل ہے، نہ شریعت کے قوانین اعتماد کے لائق ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ ان ظالموں کو ہلاک کرے، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ صحابہ مرتد ہو جائیں یہ تو ناممکن سی چیز ہے، صحابہ اسلام سے الگ ہو جائیں یہ تو ناممکن سی چیز ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پیغمبر نے فرمایا تھا علی تمہارے مسئلے میں حد سے زیادہ جو محبت کریں گے وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ یہ حد سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، قرآن کو ادھورا کہتے ہیں، حضرت عائشہ پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اپنے بعد وہ جو حدیث پڑھتے ہیں نا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، وہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، وہ حدیث بالکل سنت کے اعتبار سے درست ہے، مگر یہ کہتے ہیں من کنت مولا ہو کا مطلب ہے میں جس کا حاکم ہوں اس کے حاکم علی بھی ہیں، میں جس کا خلیفہ ہوں اس کے حاکم اس کے خلیفہ علی بھی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا، مولا کا معنی آقا ہوتا ہے، مولا کا معنی سردار ہوتا ہے، مولا کا معنی مدد کرنے والا ہوتا ہے، مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا۔ آپ کے امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہوں گے سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہوں گے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، اے میرے مولا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میری لغزشوں کو درگزر کر دے، انت مولانا، کیا مطلب تو میرا خلیفہ ہے۔ کوئی مسلمان خدا سے کہہ سکتا ہے کہ تو میرا جانشین ہے؟ معاذ اللہ، خدا کسی کا جانشین کیسے ہو سکتا ہے؟ انت مولانا کا مطلب ہے تو میرا آقا ہے، تو میرا مددگار ہے، تو
کو بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ جیسے مولانا کا مطلب میرا آقا، ویسے ہی غدیر خم کے موقع پر پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں آقا ہوں اس کے آقا علی بھی ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کے سردار علی بھی ہے، جس کا میں سہارا ہوں اس کے سہارا علی بھی ہے۔ ہم اہل سنت یہی عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت علی کو اپنا سردار جانتے ہیں، حضرت علی کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ خلیفے کا معنی ہم عقیدہ نہیں رکھتے، کیونکہ اسی حدیث میں آگے کا شبد ہے اللہم والے من والا ہو وعادے من آتا ہو۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، جو علی سے دشمنی کرے مولا تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ لفظ مولا سے بنا ہوا شبد ہے والے، مولا کا معنی اگر خلیفہ ہو تو آگے والے جملے میں آیا اللہم والے من والا ہو، تو کیا ترجمہ کریں گے کہ مولا جو علی کو خلیفہ بنائے تو بھی خلیفہ بن جا، جو علی کو جانشین بنائے تو بھی اس کا جانشین بن جا۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ لیں گے تو آنے والے شبدوں کا ترجمہ کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ اس لیے اہل سنت اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، مگر مولا کا معنی آقا لیتے ہیں، مولا کا معنی سردار لیتے ہیں، مولا کا معنی مدد کرنے والا لیتے ہیں، مولا کا معنی خلیفہ نہیں لیتے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے، اگر پیغمبر نے کہا ہو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا خلیفہ علی بھی ہے، تو پیغمبر کے باحیات رہتے ہوئے کوئی کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ ایک وقت میں دو حاکم نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جھوٹی محبت کا پرچار کرنے والے مولا کا معنی خلیفہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت علی سے خلافت چھین لیا، زبردستی لوٹ لیا، یہ صحابہ ظالم ہیں، یہ غاصب ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں حیدر کرار کا بیٹا امام حسین، یزید سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، یزید سے کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ زمین کا جائیداد کا کوئی اختلاف تھا، نہ پیسوں کے لین دین کا کوئی معاملہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جوا کھیلتا تھا۔ امام حسین اس کے فسق کی بنیاد پر 72 جانشینوں کو قربان کر دیا، مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔ اگر پیغمبر نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہوتا تو حضرت علی صحابہ سے لڑ جاتے، صحابہ سے قتال کر لیتے، مگر کبھی بھی حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پر، حضرت عمر کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتے۔ مگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ میرے پیغمبر کا جب وصال ہوا افراتفری کا ماحول تھا، کچھ لوگ جو زکات دیتے تھے وہ کہنے لگے کہ اب ہم زکات نہیں دیں گے، وہ تو پیغمبر نے ہم پر ٹیکس لگایا تھا۔ کچھ نئے نئے قبیلے جو داخل اسلام ہوئے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب ہم پرانے مذہب میں واپس لوٹ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے بھاپ لیا کہ اگر اسلام اس وقت متحد نہیں رہا تو اسلام کا شیرازہ یہیں سے بکھر جائے گا۔ سارے صحابہ کو لے کر سقیفہ بنو ساعدہ میں تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی۔ وہاں پر مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے تھے، جو مکے سے ہجرت کر کے گئے مہاجر صحابہ وہ چاہتے تھے کہ ہم خلیفہ بنے، اور جو مدینے کے اصل باشندے تھے انصاری مسلمان وہ چاہتے تھے کہ ہم میں کوئی خلیفہ بنے۔ لوگ دو حصوں میں بٹنے کے قریب تھے۔ حضرت ابوبکر نے سب کو بنی سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع کیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے انصاری مسلمانوں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے پیغمبر کی مدد کی ہے۔ جب مہاجر مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں تھا آپ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، یا آپ کا احسانات مسلمانوں پہ بہت ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، پیغمبر نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، امیر المومنین تو قریش ہی میں سے ہوگا، امیر المومنین تو بنو ہاشم میں سے ہی ہوگا، خاندان نبوت ہی میں
قریشی میں سے ہوگا تو انصاری مسلمان خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا عمر ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی تقریر کی ہر بات مجھے اچھی لگی، مگر یہ جو کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کروں، یہ بات مجھے سخت ناپسند لگی۔ میں نے کہا حضور میرے پیغمبر جب نماز کے لیے تشریف نہیں لے گئے تو مصلی امامت پر آپ کو کھڑا کیا ہے، آپ کو بھیجا ہے۔ صحابہ سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کے ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، جا کر ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضور جب ہمارے دین کے لیے پیغمبر نے آپ کو منتخب کیا تو ہماری دنیا کے لیے آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر نے بیعت کی اور تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول کر لیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر نے کہا عبداللہ ابن زبیر کہاں ہے، حضرت علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ کہا بلاؤ حضرت علی کو، بلائے گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا قلت ابن عم رسول اللہ وخطبہ اتريد ان تشق عصا المسلمین، آپ پیغمبر کے چچا زاد بھائی کہلاتے ہیں، آپ پیغمبر کے داماد کہلاتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی لاٹھی کمزور ہو جائے، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے؟ حضرت علی نے کہا نہیں حضور ایسا نہیں ہے معاملہ، پیغمبر کے وصال سے میں غموں میں ڈوبا تھا اس لیے میں گھر رہ گیا، سقیفہ بنو ساعدہ نہ آ سکا۔ حضور ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت علی نے میرے حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹا 22,000 کے لشکر سے لڑ گیا کیونکہ اسے فاسق انسان کی بیعت قبول نہیں تھی۔ اگر باپ کے حق میں میرے پیغمبر نے کوئی وصیت کی ہوتی تو حضرت علی کب حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کے لیے تیار ہوتے، پورے آپ سے لڑ جاتے، مگر حیدر کرار نبی کی وصیت سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، مگر حضرت ابو علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے اور تمام صحابہ نے ان کی بیعت کو تسلیم کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا تھا اور پیغمبر فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو حسن، تمام مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کسی غلط کام پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر کی خلافت پر سب متفق تھے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر نے خلافت چھینی نہیں ہے، حضرت عمر نے خلافت چھینی نہیں ہے، پیغمبر نے حضرت علی کے لیے کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ یہ حد سے زیادہ محبت میں بہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت علی سے خلافت چھین لی تھی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ اتنے نیک ہوتے ہیں، آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تجعلوه عرضة لافواہکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر ایک مٹھی سونا خرچ کریں اور تم احد پہاڑ کے